اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں، صرف جاندار نہیں، بے جان۔ آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا۔ گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے۔
ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل ہو، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا ہے۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے، تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نے بھی پتا، اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ ہو کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یہ اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے۔ ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے، جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ او ہو، اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا،
کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے. تواضع سے چل، عاجزی سے چل. محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائے اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں. کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا. تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے. تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں. پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا. کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. عزت و حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، ہر چیز پر قادر. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. وہو بکل شیء علیم. یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا. اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم. واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے
کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقھا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، او میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے، 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی، تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عني سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور چکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی، اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو، رحم رحم رحم۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے،
जन्नत का ताज सजाया जाए, यल्बसून थियाबन खुदरा मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नत का रेशमी लिबास पहनाओ, हुल्लू असाविर मिन फिद्दा युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सोने चांदी के जेवर पहनाओ। मेरे नबी ने कहा और मर्दों के लिए सोना रेशम हराम है दुनिया में, औरत के लिए हलाल है, लेकिन जन्नत में अल्लाह मर्दों को भी जेवर पहनाएगा, तो मर्दों पे सजा हुआ जेवर औरतों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो कद हो गया 5 फीट, 5.25 फीट, 6 फीट, 6.25, 6.5, 7, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदे को जोड़ा पहनाओ, तो अब ये इसका यूं क्रेन की तरह कद निकलेगा ऐसे, और 130 फीट की हाइट पे जाके मुकम्मल होगा। ये तुम्हारे बैंक की इमारत से भी ऊपर कद चला जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम इतने ही कद पे पैदा किए गए थे, ये तो घस दे घस दे घस दे छोटे हो गए। हमारे मिरासी होते हैं ना, मिरासी, तो वो बड़े सुस्त कौम होती है, सिर्फ वो तारीफ करके रोटी खाते हैं। वो एक जमींदार की किस्मत माड़ी, उसने उसको घोड़े के लगा दिया मालिश पर। अब मिरासी और मालिश का क्या जोड़, वो सो गया, घोड़ा चोर ले गए, वो सुबह उठा तो चोर घोड़ा ले गए थे, उसने खरगोश पकड़ा अपना और आके बांध दिया रस्से के साथ। तो बात जमींदार है कि ना मेरा घोड़ा कितने है, कि ये ऐ खलोता है, उसका नाम मुराद है घोड़ा है कि सैयोड़ है। सैयोड़ हमारी जुबान में खरगोश को कहते हैं। घोड़ा है कि सैयोड़ है, अगे जी घोड़ा है, अगे घोड़ा ही हो जाता जी, सारी रात मालिश की थी, घस दे घस दे घस दे, आए रह गया। तो 10-12 हजार साल गुजर के घिसते 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 हमारे कद ये रह गए हैं। मर्द औरत की असल हाइट 130 फीट है। अल्लाह ने अम्मा को भी इसी कद पे पैदा किया था, हवा, और आदम को भी इसी कद पे पैदा किया था। और मर्दों में सबसे हसीन आए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और औरतों में सबसे हसीन आई हैं हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मर्दों में यूसुफ जैसा नहीं बनाया, औरतों में हव्वा जैसा कोई नहीं बनाया। तो सारे मर्द औरत जन्नती 130 फुट हाइट पर अल्लाह ताला उसका कद, फिर जन्नत के जोड़े पहनाएगा, सर पे ताज सजाएगा, अपने नूर में से उसके चेहरे के पर अपनी तजल्ली डालेगा। फिर इसके बाद न इन्हें मेकअप की ज़रूरत है, और न इनके चेहरों पर कभी गुबार आएगा, न इनको साबुन की ज़रूरत है। बस अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ी है, और अब ये हमेशा के लिए हुस्न बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मर्द का भी औरत का भी, मर्द का भी औरत का भी। तो इंतहा तो इधर को चल रही है। फिर ये सारा जन्नती मजमा इकट्ठा होगा, फिर ये पुल पार करेंगे और आगे जन्नत के दरवाज़ों पर जाएंगे तो 8 दरवाजे होंगे, लॉक होंगे। जहन्नमी जहन्नम के दरवाज़ों पर जाएंगे तो 7 दरवाजे उसके जाते ही खुल जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, जाएंगे दरवाजे खुलेंगे, गिरते जाएंगे। जन्नती सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई दरवाज़ा खुला नहीं। 2 चश्मे होंगे, एक से पानी पिएंगे, सीने का खोट, गुस्सा, बुग़्ज़ ख़त्म, पेट का पेशाब पखाना ख़त्म। ये पानी 2 काम करेगा, सीने को धो देगा अदावत से, बुग़्ज़, हसद, और पेट को धो देगा पेशाब पखाने से। दूसरे से वज़ू करेंगे, खुद करेंगे, कोई हुक्म नहीं होगा, हुक्म ख़त्म हो गए, मरता ही हुक्म ख़त्म हो गए। तो इनके चेहरों पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, उसके बाद कभी हल्के नहीं पड़ेंगे, कभी चेहरा थका हुआ नजर नहीं आएगा। हमें अंदर कैसे जाएं? तो अल्लाह अपने हबीब की शान बुलंद करके दिखाना चाहते हैं। तो सबको पता है कि अल्लाह के नबी के बगैर आज दरवाज़ा नहीं खुल सकता, लेकिन चले जाएंगे सारा मजमा आदम अलैहिस्सलाम के पास, अब्बा जान, दादा जान, दरवाज़ा खुलवाएं। वो कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाने का काम किया था, ले जाने का काम मैं नहीं कर सकता। वहल अखरजकुम इल्ला खतियत अबीकुम, और मेरी खता से तो निकले तो मैं अंदर की में ले जाऊँ। इज़हबू इला गैरी, भाई किसी और से बात करो। फिर आएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे नबियों से बड़े बड़े अंबिया, सब कहेंगे भाई हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। यहाँ तक कि ये सारा मजमा घूमता घूमता ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचेगा। वो भी कहेंगे मेरे बस का नहीं,
لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا۔ کہا اچھا جی یہی بتا دیں، وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی۔ رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا، لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا۔ تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی۔ تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے، بلال بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے۔ تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے، پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ۔ دیکھو نا، جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر تک کے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین۔ حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ، کہ اس کے سامنے تصویری پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو۔ تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے گا؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو، اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو،
جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں۔ مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے، جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے۔ ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ میرے اللہ کی حفاظت ہے، اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے۔ تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ تو میرا رب سو گیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگا تے وچ حدیثاں ہور وڑ گئیاں تے غلط وڑ گئیاں، سو گیا تھا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے۔ اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو، ساری کائنات اس کے غلام ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب۔ فلا اقسم رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب۔ رب السماوات والارض فاستبر لعبادته هل تعلم له سمیا، زمین آسمان کا رب۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب۔ ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگھے نہ سوئے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل۔ وما کان ربک نسیا، نہ بھولے۔ لا یضل ربی، نہ غلط فیصلے کرے۔ ولا ینسا، اور نہ وہ بھولے۔ للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے۔ اتنا ہی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، غافل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم